فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز سامعین کرام و ناظرین اعظام، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اے عزرائیل، آج تک جن لوگوں کی روح تو نے قبض کی ان میں سے کسی پر تجھے رحم بھی آیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، تو خوب جانتا ہے کہ روح قبض کرتے وقت ہمیشہ میرا دل دکھتا ہے، لیکن تیرے حکم سے سرتابی کی مجال کہاں؟ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، یہ بتا تجھے سب سے زیادہ رحم کس پر آیا؟ عزرائیل علیہ السلام نے کہا، الہی، ایک موت ایسی ہے جو بھلائے نہیں بھولتی، اور وہ غم ایسا ہے جو تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ ایک کشتی مردوں اور عورتوں سے بھری ہوئی سمندر میں سفر کر رہی تھی، تو نے حکم دیا اس کشتی کو فنا کر دے، میں نے کشتی کو پاش پاش کر دیا، تو نے فرمایا سب مردوں اور عورتوں کی روحیں قبض کر لے، لیکن ایک عورت اور اس کے نوزائیدہ بچے کو چھوڑ دے، میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، سب کی جانیں قبض کر لی، اور ایک بہتے تختے پر ماں اور اس کا بچہ رہ گئے، اور پھر وہ تختہ سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا، میں اس ماں اور بچے کی جان بچ جانے سے بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم آیا، اے عزرائیل، جلد ماں کی روح قبض کر اور بچے کو اکیلا چھوڑ دے۔ اے باری تعالی، تو خوب جانتا ہے یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، مجھے اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے جس قدر تکلیف پہنچی تھی، اب اس واقعہ کو ایک مدت بیت چکی ہے، لیکن وہ بچہ برابر یاد آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ اب کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے عزرائیل سن، جب تو نے ماں کی روح قبض کی اور بچے کو تنہا چھوڑ دیا تو ہم نے سمندر کی ایک موج کو حکم دیا کہ اس بچے کو احتیاط سے ایک جزیرے میں ڈال دے۔ اس جزیرے میں ایک سرسبز اور گھنا جنگل تھا، وہاں صاف شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے اور بے شمار پھلدار درخت تھے۔ اس جزیرے پر ہم نے اپنے فضل و کرم سے محض اس بچے کی خاطر لاکھوں خوشنما اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے اور نیا راگ الاپتے تھے۔ ہم نے چنبیلی کے پھولوں اور پتوں کو حکم دیا کہ اس بچے کا بستر تیار کرو تاکہ وہ اس پر آرام کی نیند سوئے۔ ہم نے اسے ہر خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی تیز دھوپ اس پر نہ ڈال، ہوا کو فرمایا اس پر آہستہ آہستہ چل، بادلوں کو حکم دیا اس پر مہ نہ برسانا، بجلی کو ہدایت کی کہ خبردار اسے اپنی تیزی دکھا کر مت ڈرا۔ انہی دنوں جنگل میں بھیڑیے کی مادہ نے بچے دیے تھے، ہم نے اسے حکم دیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اس انسان کے بچے کو بھی دودھ پلا، اس کی دیکھ بھال کر اور اسے کوئی گزند نہ پہنچنے دے۔ اے عزرائیل، اس نے بھی ہمارے حکم کی تعمیل کی، یہاں تک کہ وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا، دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کی اور وہ ان کا شکر بھی ادا نہ کرتا تھا۔ اور اب اے ملک الموت، تو جانتا ہے وہ بچہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ عزرائیل علیہ السلام نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کیا، تجھی کو علم ہے اے میرے پروردگار۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وہ بچہ شداد بن گیا، اب وہ خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور ان پر تشدد کرتا ہے۔ سامعین، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔